رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی انہیں اب جہاد کی اجازت دے دیجیے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے. جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کو اور کوئی جرم نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی. اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہے. آیت نمبر 38 تا 40 سورہ الحج. معزز سامعین گرامی، اللہ کی زمین پر اللہ کو سب سے محبوب جگہیں
وہ اللہ کے گھر ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کا گھر، تو اس سے مراد وہ جگہ ہوتی ہیں جنہیں مساجد کے نام سے خالص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کا اور بنانے کا کوئی مقصد قرآن نے بیان نہیں کیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا مسجدیں یہ اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو فرمایا کہ مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ پھر مساجد ہی کی اہمیت کے پیش نظر مساجد کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، ان کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا، اور حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبروں کو دیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ بنا کر فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ ہدایات دی۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی وَطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا کہ اب اللہ کا گھر تو بن گیا ہے، اب اس کو صاف رکھنا ہے، اب اس کو پاکیزہ رکھنا ہے، اب اس کا خیال کرنا ہے، اس کو گرنے نہیں دینا ہے، اس کو مسمار نہیں ہونے دینا، اس کی تعمیر بدستور جاری رکھنی ہے تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، فرمایا اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں۔ ظالموں کی مختلف اقسام ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مساجد کو خراب کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو خراب کرتا ہے۔ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو آنے سے روکتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ نے ذلت رکھی ہے اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ جو مساجد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں یا مساجد کو خراب کرتے ہیں یا مساجد کو گرا دیتے ہیں یا مساجد کو گرانے کے لیے ان کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، تو فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت رکھ دی۔ کیوں؟ جو مساجد کو خراب کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک آپ کا گھر ہے، ایک میرا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے۔ آپ کے گھر کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، میرے گھر کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ڈھیل یہ اللہ تعالیٰ کے کڑے عذاب کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ کرو جو کچھ کرنا ہے تم نے۔ فرعون کو اللہ نے ڈھیل دی، اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ صدیوں اس کو ڈھیل رہی، صدیوں اس کی حکومت رہی، اور اس کے بعد میرے اللہ نے کیا کیا؟ ان بطش ربک لشدید، میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، ارم، ان قوموں کو بھی اللہ نے ڈھیل دی، اور بڑا عرصہ دنیا کے اندر انہوں نے لگایا۔ یہ نہیں تھا کہ آج انہوں نے گناہ کیا کل وہ پکڑے گئے ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ بڑا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو آسودہ کر دیتا ہے، اس قوم کے اوپر فراخی آ جاتی ہے، اس قوم کے اوپر رزق کے دھانے کھل جاتے، وہ قوم آسودہ حال ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہے؟ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب زوال پذیر ہونا ممکن ہی نہیں ہے،
اب ہم ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں, ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, پھر میرے رب کی لاٹھی برستی ہے اور ایسی برستی ہے, فرمایا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جاتی, ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا, صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جاتا. ان کا نام لینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر, ان کے نام کا کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہوتا. آج آپ کو قوم عاد کا کوئی بندہ نہیں ملے گا, قوم سمود کا کوئی بندہ نہیں ملے گا, قوم فرعون کا کوئی بندہ نہیں ملے گا. اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی اولاد آپ کو ملے گی. لوگ اپنے آپ کو عثمانی کہتے ہیں, علوی کہتے ہیں, اپنے آپ کو لوگ فاروقی کہتے ہیں. جس کا معنی کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اولاد تو موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو رکھا ہے, لیکن ظالموں کی اللہ نے نسلوں کو مٹا کر رکھ دیا. جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, اللہ نے ان کی نسلوں کو ویران کر کے رکھ دی, تباہ و برباد کر کے رکھ دی. اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. اور پھر جو لوگ مساجد کے معاملے میں, مساجد اور مدارس, یاد رکھیں یہ دو اسلام کے قلعے ہیں. مساجد, یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, مدارس, وہاں پر اسلام کی تربیت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کے قلعے ہیں, جہاں سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور چیز نہیں بنائی. سب سے پہلے آپ نے جہاں پر قباء, آج کو مسجد قباء ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے, مسجد قباء آپ نے تعمیر کی, اور مسجد قباء کے علاقے میں آپ کچھ دن وہاں پر ٹھہرے رہے. جتنے دن آپ وہاں ٹھہرے آپ نے مسجد تعمیر کر دی. اس کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی بنائی. یہ جو مسجد نبوی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, اپنا گھر پہلے نہیں بنایا آپ. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنا گھر بناتے, صحابہ کے گھر بنتے, ان کے لیے پریشانیاں ختم ہوتی, ان کے لیے آسانیاں ہوتی, انصار کے لیے آسانیاں ہوتی, لیکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو, اگر مسجد موجود ہے تمہارا ایمان سلامت ہے. اگر مسجد موجود ہے تمہارا ایمان باقی ہے. اگر مسجد موجود ہے تمہارا اللہ سے تعلق باقی. مسجد موجود ہے اسلام کی بقا اسی سے ہے. مسجد موجود ہے تمہاری تعلیم تربیت کا اہتمام موجود ہے. مسجد موجود ہے تمہارے لیے اللہ کی رحمت موجود ہے. لہذا سب سے پہلے مسجد بناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک آرڈیننس جاری کیا. آپ نے فرمایا کہ جو بھی مفتوحہ علاقہ ہوگا, جو علاقہ فتح ہوگا, مسلمان فتح کریں گے, سب سے پہلے وہاں پر مسجد تعمیر ہو. علاقے فتح ہوتے سب سے پہلے مسجد بنتی, کوئی اور جگہ نہیں بنتی تھی, سب سے پہلے مسجد بنتی. اور اتنی مساجد کی طرف دھیان دیا گیا, اور اتنا مساجد کی طرف توجہ دلوائی گئی کہ فرمایا کہ کوئی غم ہوتا تو صحابہ کرام مسجد کی طرف آتے, کوئی خوشی ہوتی تو صحابہ کرام مسجد کی طرف آتے, تیز آندیاں چلتی صحابہ کرام مسجد کی طرف آتے, طوفان آتے مسجد کی طرف آتے, کوئی حادثہ پیش آتا مسجد کی طرف آتے, جہاد میں کوئی سانحہ پیش آتا مسجد کی طرف آتے, کوئی بھی بات ہوتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مسجد کی طرف آتے تھے. مسجد کا تعلق مسلمان سے سب سے زیادہ گہرا. اسی بنا پر اس بات کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہود و نصارہ اس بات کو سمجھتے ہیں, یہود و نصارہ اس بات کو سمجھتے, یہود و ہنود اس بات کو سمجھتے. آپ سوچئے کہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جنگوں میں ہمیشہ مد مقابل کو مارا جاتا ہے, فوج سے لڑتی ہے, حکومت سے لڑتی ہے, اور ہمیشہ دنیا کا قانون ہے, ضابطہ ہے کہ آپ اس کو ماریں گے جو آپ کا مقابلہ کر رہا ہے. آپ سول آبادی پر حملہ نہیں کریں گے, آپ بچوں پر حملہ نہیں کریں گے. لیکن ہوا کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. مساجد کو ٹارگٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کافر یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ اسلام کا قلعہ. جب تک مسجد باقی ہے اسلام باقی ہے, مسجد باقی ہے جہاد فی سبیل اللہ باقی ہے, مسجد باقی ہے اسلام کی باتیں ہوتی رہیں گی, لوگوں کی ذہن سازی ہوتی رہے گی, لوگ تیار ہوتے رہیں گے. لہذا اس مسجد کو ختم کر دیا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دین اسلام نے قیامت تک رہنا ہے, اور انشاءاللہ یہ مساجد بھی رہیں گی, دین اسلام بھی رہے گا. وہ تو نہیں مٹا سکتے.
وہ تو نہیں مٹا سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارا جو ہے اللہ پر یقین ہے، ان کا یقین ان کے گولوں پر ہوگا، میزائلوں پر ہوگا، ہمارا یقین ہمارے اللہ پر ہے۔ ایک مسجد اگر وہ گرائیں گے انشاءاللہ ایک ہی جگہ پر 100 مسجدیں بنیں گی، انشاءاللہ 1000 مسجدیں بنیں گی انشاءاللہ، اور یہی مسجدیں انشاءاللہ ان کی ویرانگی کا سبب بنے گی۔ جس طرح یہ مسجدیں انہوں نے تباہ کی ہیں، اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرے گا، اللہ ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرے گا۔ انہوں نے جنگ انسانوں سے نہیں چھیڑی، انہوں نے اللہ سے جنگ چھیڑی۔ انہوں نے انسانوں کو نہیں مارا، انہوں نے ہمارے رب کی جو ہے شاعر کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کو انہوں نے چھیڑا۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون ہے، عالمی قانون ہے کہ کسی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا جائے، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا جائے گا، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے مسلمانوں کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل اسلام نے علاقہ فتح کیا ہو، وہاں پر کوئی عمارت انہوں نے جو عبادت کے لیے بنائی ہو اس کو گرا دیا، ایسے ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم جا رہے ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، لیکن کسی کلیسا کو نہیں گرانا، کسی کلیسا کو نہیں گرانا، کلیسا کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت گزاروں کو نہیں مارنا ہے، ان کو اپنی حال پہ رہنے دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن ان یہودیوں کو دیکھیے اور ان مشرکین کو دیکھیے، یہود و حنود کو دیکھیے کہ ان کا ٹارگٹ ہی مسجد ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو گرا رہے، غزہ کے اندر سینکڑوں مساجد گرائی گئی۔ حال ہی میں صرف مساجد کے حوالے سے غزہ کے اندر جو رپورٹ جاری ہوئی، انہوں نے بتلایا کہ صرف غزہ کے اندر 19,000 مساجد کو گرایا گیا، 19,000 مساجد۔ غزہ کے اندر کوئی مسجد باقی نہیں، ساری کی ساری مسجدیں گرا دی گئی، اور ہم مسجد اقصی کو گرانے کے در پہ کہ ہم مسجد اقصی گرائیں گے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ہم 2 ہفتے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جناب وہاں پر مسجدوں کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، وہاں پر آپ مسجدوں کے لیے آواز بلند کریں۔ اب تو آپ کے ملک کے اندر سارا کچھ ہو گیا، اب تو آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں اور آپ کی مساجد پر حملہ آور ہوئے۔ آپ کی مساجد پر حملہ آور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اعلان جنگ کر لیا ہے۔ اب اہل ایمان کو کسی صورت میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں جنگوں کی مختلف اقسام ہیں، جنگوں کی مختلف نوعیتیں ہیں، جنگوں کے مختلف اصول اور ضابطے ہیں۔ جب جنگیں شاعر اسلام کی طرف آتی ہیں، جب مسلمانوں کے شاعر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جان چکے ہیں کہ اہل ایمان اپنے ایمان میں بہت کمزور ہے۔ ہم جو مرضی ہے کرتے رہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو یہ تھوڑی سی باتیں کریں گے، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ شور شرابہ کریں گے، یہ ریلیاں نکالیں گے، یہ شور و غوغا کریں گے، اپنے گلے پھاڑیں گے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اہل ایمان اب وقت ہے کہ ایک مسجد اگر گری ہے، ایک مسجد اگر گری ہے تو 1000 ہندو اس کے بدلے میں مرنا چاہیے، 1000 ہندو مرنا چاہیے، 1,00,000 ہندو مرنا چاہیے۔ یہ اس سے عوام الناس مراد ہم نہیں لے رہے، اس سے مراد ہم ان کے فوجی لے رہے ہیں کہ ان کے فوج جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کو مرنا چاہیے اور اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ دنیا میں باقی نہ رہے۔ اہل ایمان کے پاس ایمان کے سوا اور کون سی متاع ہے، مجھے یہ بتلائیے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس مساجد ہیں، ہمارے پاس مدارس ہیں، اگر یہ بھی باقی نہ رہے تو پھر ہماری زندگیوں کی بقا کس کے لیے؟ کیا یہ دن ہم نے دیکھنے تھے، اپنی نگاہوں سے دیکھنے تھے کہ اللہ کے گھر ملک پاکستان کے اندر گریں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے گریں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائے؟ ہمارا ڈیفنس سسٹم وہ کدھر گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کمزوریاں بڑی خطرناک کمزوریاں ہیں۔ اگر مساجد محفوظ نہیں ہے اس کا معنی ہے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے سوچ اور فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اہل ایمان کو سخت ترین فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ وقت ہے فیصلے کرنے کا، یہ وقت ہے کہ آپ نے ہماری بابری مسجد گرائی تھی، نہ وہاں کے مسلمان بول سکے نہ یہاں کے مسلمان بول سکے۔ 2 ارب مسلمانوں کی لاشوں پر بابری مسجد بنی، اور جب بابری مسجد گری
اور اس کے بعد رام مندر بنا، اور رام مندر بنا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کچھ نہیں کر پائے ہیں، لہذا اب جتنی مسجدیں گرا سکتے ہو گرا۔ آج مرکز طیبہ مرید کے نہیں گرا، اللہ کی قسم پاکستان کی ہر مسجد گری۔ آج مولانا مسعود اظہر کی مسجد نہیں گری، آج پاکستان کی ہر مسجد گر گئی۔ آج پاکستان کی ایک ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس مسجد کو گرایا گیا ہے۔ اللہ کی مسجدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان مساجد کی آپس میں رشتے ہیں، ان کا تعلق ہے، ان کا جوڑ ہے، یہ اللہ کے نام پر بنی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مسجد گرتی ہے تو وہ بھی میری مسجد ہے، یہ بھی میری مسجد ہے، اس کا بدلہ لینا بھی فرض ہے، اس کا بدلہ لینا بھی فرض ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، حالات بڑے خطرناک ہے، یہ نہ ڈریں کہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، اہل ایمان کو کیا ہوگا۔ اہل ایمان دنیا سے جائیں گے، ایمان کی حالت میں جائیں گے تو اللہ کی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ رضا کی سند دے گا، اللہ جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اور اہل کفر جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اہل کفر جہنم میں جائیں گے، اہل کفر سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ ان سے غصے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب ہمیشہ ہمیشہ ان کو اپنی گرفت میں لے کے رکھے گا۔ اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، موت آج بھی آنی ہے، موت کل بھی آنی ہے۔ عزت کی موت اللہ کی قسم ذلت کی زندگی سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو عزت کی موت آئے۔ میدان جہاد کی موت، حضرت خالد بن ولید یہ فرمایا کرتے تھے، جب وہ بستر مرگ پہ تھے، بستر علالت پہ تھے، تو لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ لوگوں یہ دیکھ لو، میرے جسم کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر کوئی تیر کا زخم، تلوار کا زخم، نیزے کا زخم موجود نہ ہو، میرے روئے پر زخم موجود ہے، لیکن مجھے موت کہاں آ رہی ہے؟ موت مجھے بستر مرگ پہ آ رہی ہے۔ جہاد، یاد رکھو، جہاد موت کا نام نہیں ہے، جہاد عظمت کا نام ہے، جہاد اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کا نام ہے۔ جب وہاں پر جہاد ہو رہا تھا، ہماری یہاں پر مسجدیں محفوظ تھی، جب وہاں پر جہاد پہ پابندی لگی تو یہاں کی مسجدیں ویران ہوں گی، یہاں کی مسجدیں گر گئی۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جہاد کو بند کرنے کا۔ یہ حکومتوں کی وہ خوفناک اور ہولناک غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب جہاد ہو رہا تھا، انڈیا رو رہا تھا کہ ہمارے فلاں علاقے کے اندر یہ ہو گیا، ہمارے فلاں علاقے کے اندر یہ ہو گیا، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ جب ہم نے جہاد بند کیا کہ جناب ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، اب ہم مجاہدین کو نہیں پال سکتے، ان کو بند کر دو، ان کو پس دیوار زندہ کر دو ان کو۔ جب ان کو بند کیا گیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی مسجدیں آپ کے ملک کے اندر گرا دی گئی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے جہاد کو دبانے کا، یاد رکھیں۔ اگر آج بھی جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے، وہاں کے مسلمان شروع کرتے ہیں، یہاں کے مسلمان کرتے ہیں، افواج پاکستان کرتی ہے، حکومت پاکستان کرتی ہے، آپ صرف جہاد کا اعلان کریں، اللہ کی قسم دیکھیں، ہندو بنیا ہے، یہ میدان کے اندر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ میدان کے اندر مقابلہ کریں۔ دوسری بات اور اہم ترین بات، حالات بڑے سخت ہیں، ان سنگین ترین حالات میں یاد رکھیں، لوگوں کے حوصلے پست نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارے حالات، ہمیں جنگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، میدانوں کے اندر ڈٹے رہیں، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں حوصلہ دے کہ ہم ان مساجد کا بدلہ لے سکیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ غزہ کی مسجد، وہاں تو تم پہنچ نہیں سکے، وہ مسجد گری تم پہنچ نہیں سکے، مسجد اقصی گر رہی ہے پہنچ نہیں سکے، بابری مسجد گرا دی گئی پہنچ نہیں سکے، تو کیا خیال ہے لاہور، بھاولپور، احمد پور شرقیہ، مظفر آباد، کوٹلی، کیا یہاں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے؟ کیا یہاں بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا تھا؟ اللہ کے بندو، بدلہ لینا پڑے گا، اللہ کے بندو اعلان کرنا پڑے گا، اللہ کے بندو میدانوں کے اندر ڈٹنا پڑے گا، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ جن قوموں سے جہاد نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ بات فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اس طریقے سے ٹوٹیں گے جس طریقے سے بھوکے دسترخوان کے اوپر، روٹی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ روٹی کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ،
تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہو، تمہاری تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کیا ہو جائے گا؟ فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن دو چیزوں کا نام ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، زندہ رہنے کی محبت، پروٹوکول کی محبت، دنیا کے ان باغ و بہار کی محبت، ان گھروں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، اولاد کی محبت، یہ تمہارے گھروں کے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگ جاؤ، جہاد سے تمہیں خوف آئے گا، جہاد سے تمہیں ڈر لگے گا، جہاد سے تم بھاگو گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا پوری دنیا کے کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاد سے بھاگنے والے کبھی نہیں بچ سکتے، میدانوں سے بھاگنے والے کبھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ موت پھر آنی ہے، چاہے 10 سال بعد آئے، چاہے 20 سال بعد آئے، عزت کی موت مرنا چاہیے۔ میں یہ گزارش کروں گا، آخری اور اہم ترین بات حکومت پاکستان سے، کہ اس مسئلے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ پوری کی پوری مسلم امہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ میدان کے اندر نکلتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ امت مسلمہ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور یہ میدانوں کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہوں، پوری امت ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر یہ میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں اور ہندو سے بدلہ لینے کے لیے میدان کے اندر اترتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو دنیا کے اندر تمہارے دو بڑے دشمن ہیں۔ قرآن نے بیان کیا دو بڑے دشمن، ایک تمہارا دشمن یہودی ہے، ایک تمہارا دشمن مشرک ہے۔ یہودی نے تو بتلایا، غزہ کے اندر بتلایا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، آج ہندو مشرک نے بھی بتلا دیا کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ ایک مشرک ہو جو گائے کا پجاری ہو اور جو بھگوان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہو، اپنا خدا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہو، وہ اہل ایمان کو للکارے اور اہل ایمان جو ہے وہ خاموش رہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی خطرناک بات کوئی نہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو حوصلے کے ساتھ میدانوں کے اندر کھڑے رکھیں۔ آپ کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اسلحہ بنا بھی رہے ہیں، آپ اسلحہ چلا بھی رہے ہیں، نہ اسلحے کی کمی ہے نہ کسی اور چیز کی کمی ہے، صرف ایمان کی قوت کے ساتھ آپ میدانوں کے اندر اعلان جنگ کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے ہے۔ اور یہ ان سے کہہ دیا جائے کہ انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے ان مساجد کا بدلہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ان مساجد کا بدلہ لیا باقی مساجد بچی رہیں گی، اگر اس کا بدلہ نہ لیا تو صرف یہ نہیں کہ باقی نہیں بچیں گی، جو ہندوستان کے اندر مسجدیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی، ان کی بھی فکر کریں آپ۔ مودی نے یہ کہہ دیا تھا پہلے ہی، اس نے کہا 1000 مسجدیں میں ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر گراؤں گا اور ان کے اوپر مندر تعمیر کروں گا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کی مسجدیں گر کر اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی، بھارت کے اندر کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے مساجد کی بقا میدان جہاد کے اندر ڈٹ جانے سے، اعلان جنگ کرنے سے، بدلہ لینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدلہ لو، بدلہ لینے میں تمہاری کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لوگوں بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو تم ویسے ہی مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔